رہے ہیں جو قرآن کا دائی تھا، قرآن کا مدرس تھا۔ بہرحال ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے دوسرے مقرر جو ہیں ایڈوکیٹ حسان بابر صاحب ہیں۔ آپ ڈوڈا سے تعلق رکھتے ہیں، ایک سماجی کارکن ہیں، ابابیل نامی ایک تنظیم سے جڑے ہیں، اور الحمدللہ آپ ڈوڈا کے خطے میں بلکہ حق کہنا تو یوں چاہیے کہ چناب کے خطے میں ایک اچھی سروسز دے رہے ہیں لوگوں کو۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، اس وقت خوشی کا مقام ہے ہمارے لیے۔ اور آپ کا تعلق مفتی فیض الوحید صاحب کے ساتھ شاگردگی کا تعلق تھا۔ کل ایک نشست میں ہم نے آپ کو سنا، آپ کے جذبات کو ہم نے سمجھا، اور انشاءاللہ ابھی ہم پھر سے آپ کو سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ بابر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی بات شروع کریں۔ آپ 10 منٹ میں اپنی بات رکھ سکتے ہیں بابر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی فیض الوحید صاحب کے ساتھ شاگردگی کا تعلق قریب 15 سال کا رہا، جس میں ان سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا۔ اور جیسے کہ میں کل کی نشست سے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سب سے بڑا درس جو ہمیں ان سے ملا وہ خودی کا تھا، وہ غیرت کا تھا، وہ استغنا کو اختیار کرنے کا تھا۔ بہرحال مفتی صاحب قرآن کا صرف درس ہی نہیں دیتے تھے، وہ اپنی زندگی کو بھی عملی اعتبار سے انہوں نے نمونہ بنا کر پیش کیا ہمارے سامنے۔ ایثار کا نمونہ، اخلاص کا نمونہ، جد و جہد کا نمونہ، ایک مربی کا نمونہ، ایک تزکیہ کرنے والے کا نمونہ بنا کر۔ مفتی صاحب سے جب تعلق ہمارا جڑا بنا، وہ جموں کی گاندھی نگر مسجد میں جمعہ کا درس دیا کرتے تھے، اور الحمدللہ وہاں جب انہوں نے جمعہ کے خطبات شروع کیے تو کئی ایسے شخص جو ایمان کی دولت سے محروم تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت نوازی، جن میں سے ایک بالکل چھوٹی کم سن عمر کے 16 یا 17 سال کے نوجوان تھے، ساحل بھائی۔ ان کا بھی واقعہ بڑا عجیب رہا۔ اسی طرح ایک بار مفتی صاحب جمعہ کا درس دے رہے تھے، جمعہ کا درس جب ختم ہوا، نماز ختم ہوئی، تو نماز ختم ہونے کے بعد ایک سکھ نوجوان مسجد میں اندر آئے، تو آ کر سیدھا مفتی صاحب کے سامنے بیٹھ گئے اور مفتی صاحب سے پوچھنے لگے کہ یہ دربار کون سے پیر کی دربار ہے، اور پنجابی میں انہوں نے مفتی صاحب سے کہا کہ کس پیر کی دربار ہے۔ مفتی صاحب نے ان سے کہا یہ اس پیر کی دربار ہے جو سب سے بڑا پیر ہے، جو پیروں کا پیر ہے، فرمائیے آپ کیسے تشریف لائے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ جب آپ یہاں اندر کوئی تقریر کر رہے تھے، میں باہر سے گزر رہا تھا، تو تقریر سنتے سنتے باہر مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میرے قدم جم گئے، میں ہل نہیں پایا، اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا، اور جب تک آپ کی تقریر چل رہی تھی تب تک میرا دل نہیں کیا کہ یہاں سے میں آگے بڑھوں۔ مفتی صاحب کے خطبات میں اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب تاثیر عطا کی تھی، اور تاثیر کیوں بھی نہ ہوتی، کیونکہ مفتی صاحب نے اللہ کے کلام کی ترجمانی کا حق ادا کیا اور اس پہ پورا عمل کر کے دکھایا۔ اور مفتی صاحب کے دروس میں، ان کے خطبات میں اکثر ہمیں قرآن ہی سننے کو ملتا تھا۔ وہ قرآن ہی سے سیرت بھی پڑھاتے تھے، قرآن ہی سے قرآن کی تفسیر کرتے تھے، اور قرآن ہی سے ہمیں مختلف نصیحتیں کرتے تھے، ہمارا تزکیہ کرتے تھے۔ ایک بار نصیحت کرتے ہوئے مفتی صاحب نے ہمیں کہا کہ زندگی میں جب بھی تمہیں کسی کام کی شروعات کرنی ہو تو بنیاد میں اس کام کی اخلاص ہونا چاہیے، اور یاد رکھنا تمہارے جس بھی کام کی بنیاد میں اخلاص ہوگا، اس کام کے لیے پھر تمہیں وسائل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم نے صرف اتنا کرنا ہے کہ کام کی بنیاد میں اخلاص ہونا چاہیے اور اس کے بعد ڈٹ جانا ہے، وسائل اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ اور مفتی صاحب کی انہی نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی کے بہت سے مراحل میں ہم نے پایا کہ حقیقتاً اگر ہم اپنے کسی بھی کام کی بنیاد میں اخلاص رکھیں گے اور اس کے بعد استقامت سے کام کریں گے تو واقعتاً اللہ تعالیٰ وسائل کا محتاج نہیں رکھتا انسان کو۔ بہرحال 2-3 واقعات میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہوں گا جو مفتی صاحب کے یہ آخری ایام رہے علالت کے، ان کے متعلق۔ مفتی صاحب کے پاس جانا رہا ان بیماری کے دنوں میں،
پہلی مرتبہ جو مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی رات کے قریب 1:30 بج رہے تھے، تو مفتی صاحب نے کافی اصرار کیا مجھے کہ آ کر میرے پاس بیٹھ جائیں۔ 1 گھنٹے تک تو میں ان کو ٹالتا رہا، منع کرتا رہا، لیکن اس کے بعد کافی اصرار کیا، تو اصرار کرنے کے بعد میں مفتی صاحب کے پاس بیٹھا۔ تو مفتی صاحب نے جو پہلا جملہ کہا، اور رک رک کے بات کر رہے ہیں کیونکہ سانس لینے میں کافی تکلیف محسوس کر رہے تھے، سب سے پہلا جملہ جو مفتی صاحب نے کہا وہ مجھ سے یہ کہا کہ زندگی وفا کرے نہ کرے۔ اس کے بعد مفتی صاحب رک گئے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اب مفتی صاحب شاید یہ ہمیں گزارش کریں گے کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا، میرے گھر کا خیال رکھنا، لیکن اس کے بعد کوئی 1 منٹ کے بعد مفتی صاحب پھر بات کرنا شروع، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جس سے اللہ کے دین کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ کرتا رہے، اور پھر اس کے بعد کچھ دیر رکے، پھر کہا رہزن رہبروں سے بچتے رہیں، قرآن کی موٹی موٹی باتیں لے کر ہر مسجد میں تفسیر کے حلقے لگائیں۔ اور مفتی صاحب پہلے بھی کئی مرتبہ اصرار کرتے رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی آپ ہیں، آپ سکولوں میں ہیں، آپ کالجز میں ہیں، آپ یونیورسٹیز میں ہیں، آپ مساجد میں جاتے ہیں، وہاں پر کوشش کریں، حلقے بنائیں، جڑیں، اور قرآن کی تفسیر کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں، تفاسیر پکڑیں، ان کو پڑھیں اور پڑھاتے رہیں۔ قرآن کے آپ کے پاس آڈیوز ہیں، قرآن کی تفاسیر کے آپ کے پاس ویڈیوز ہیں، وہ سنتے رہیں۔ اور خصوصاً مفتی صاحب کا میں نے پایا تھا کہ وہ خود بھی ڈاکٹر اسرار علیہ الرحمہ کو سنا کرتے تھے، ان کے ویڈیوز، ان کے آڈیوز کو سنا کرتے تھے۔ بہرحال اس کے بعد مفتی صاحب نے یہ بھی تاکید کی کہ جماعت اور فرقوں کے خول میں قید نہیں رہنا، کیونکہ ایک شخص ہوتا ہے وہ جب جماعت کے خول میں قید ہو جاتا ہے تو ایک ریشم کے کیڑے کی طرح ہو جاتا ہے، اور آخر کار اس ہی ریشم کے کیڑے کی طرح اسی خول میں گھوم گھوم کر پھر پھر کر مر کر دفن ہو جاتا ہے۔ وہ امت کو کوئی خیر نہیں پہنچا پاتا، وہ دین کے لیے کام نہیں کرتا، وہ پھر صرف اپنی جماعت کو آگے بڑھانے کے لیے کام کرتا ہے۔ مفتی صاحب نے مزید یہ کہا کہ 24 سال میں نے کام اسی طریقے سے کیا کہ جس نے بھی مجھے کہیں بلایا، کسی اجتماع میں کہیں دعوت دی، تو میں رکا نہیں، میں پیچھے ہٹا نہیں، میں آگے بڑھتا چلا گیا اور اللہ کے کلام کو پیش کرتا رہا۔ اور پھر وہاں مفتی صاحب نے اسی حالت میں ہم سے گزارش کی کہ جتنا بھی ہو پاتا ہے اللہ کے دین کا کام کرتے رہیں، اور لوگوں کو، امت مسلمہ کو خصوصاً خیر پہنچاتے رہیں، فائدہ پہنچاتے رہیں، اور اپنے آپ کو لوگوں کی شر سے بچاتے رہیں۔ یہ رات کے قریباً 1:30 اور 2 بجے کے بیچ کا واقعہ ہے۔ مزید مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ اسلامی شکلوں کی، اسلامی تہذیب کی بہت زیادہ حفاظت کرنا، کیونکہ اب مسلمانوں کے پاس خاص تو کچھ بچا نہیں، یہی ٹوٹی پھوٹی اسلامی تہذیب رہ گئی ہے، کچھ شکلیں باقی رہ گئی ہیں۔ اگر یہ شکلیں بھی باقی نہ رہیں تو دین باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ بھی مفتی صاحب نے مزید فرمایا غیر مسلم جو ہے وہ اپنے خولوں سے، اپنے بتوں سے تنگ آ چکے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور ہم عملی اعتبار سے ان کے سامنے وہ نمونے پیش نہیں کر پا رہے ہیں کہ جس سے واقعتاً ان کو لگے کہ یہی دین حق ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بہرحال اس کے بعد مفتی صاحب کافی بیمار ہو گئے، دوسری تیسری رات کا واقعہ ہے، اور یہ خصوصاً جو کچھ باتیں میں عرض کرنے جا رہا ہوں یہ مفتی صاحب کے بالکل قوما میں جانے سے پہلے کی باتیں ہیں۔ ان کے آس پاس 2-3 ڈاکٹر کھڑے تھے، مفتی صاحب پہ وہ گشی سی طاری ہو رہی تھی، تو ایک ڈاکٹر نے مفتی صاحب کو کہا مفتی صاحب آپ پریشان نہ ہوں، آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب نے بڑا ہمت سے ان سے کچھ باتیں کہی، اور ہم بھی سن رہے تھے، باقی سب وہاں سن رہے تھے۔ تو مفتی صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب تم یہ باتیں کسے بتا رہے؟ میں ابھی ابھی دوسری دنیا سے ہو کر آیا ہوں، اور مجھے موت کا کوئی غم نہیں ہے، میرے جسم پر اگر 100 بار بھی موت آتی ہے تو آ جائے، لیکن میری سوچ زندہ رہنی چاہیے، میرا ضمیر زندہ رہنا چاہیے۔ اور پھر مفتی صاحب نے نہ جانے وہ کون سا کہاں کا واقعہ تھا، وہ ہمیں خاص سمجھ بھی نہیں آیا، تو ان سے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب جب ہم نے قلعہ ربانی کو فتح کیا تھا تو فتح کی خوشی ایسی تھی کہ ہم نے ایک ساتھی کو جب اذان دینے کے لیے کہا نماز کے لیے، تو اس نے مغرب کے بجائے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز اذان ادا کی۔
تو اس کے بعد مفتی صاحب نے یہی کہا کہ آج کوششیں یہی کی جا رہی ہیں کہ انسان کے افکار کو مارا جائے، انسان کی سوچ کو مارا جائے، انسان کے خیالات کو ختم کیا جائے، لیکن انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اپنے سوچ کو بھی زندہ رکھے، اپنے ضمیر کو بھی زندہ رکھے، نہ اپنے ضمیر کو وہ بیچے، نہ اپنی سوچ کو وہ مرنے دے، جسم مرتا ہے تو مر جائے۔ اور مفتی صاحب نے یہ بھی کہا کہ عالم وہی ہوتا ہے جو نہ جھکتا ہے نہ بکتا ہے، بلکہ حالات جب آتے ہیں ان حالات کے سامنے استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹ جاتا ہے۔ بہرحال اب آخر میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا اپنے تمام ساتھیوں سے جو میری بات کو سن رہے ہیں، کہ مفتی صاحب کی یہ بہت زیادہ خواہش رہتی تھی، یہ چاہت رہتی تھی کہ خصوصاً پڑھے لکھے نوجوان جو کالجز اور یونیورسٹیز سے فارغ ہیں، ان میں سے جو ہمت اور استقامت رکھتے ہیں، جو استقامت کے پہاڑ بن کر کھڑے ہو سکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وسائل کو دین اسلام کے لیے وقف کر دیں، اور پارٹ ٹائم دائی نہ بنے، صرف واعظ اور نصیحت تک اپنی زندگی کو، اپنے اعمال کو محدود نہ رکھیں، بلکہ عملی نمونہ بن کر انسانیت کے سامنے، خصوصاً امت مسلمہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں، تب جا کر تبدیلی آئے گی۔ صرف واعظ و بیان سے اور نصیحتوں سے جو ہے تبدیلی نہیں آنے والی، اسلام غالب نہیں آنے والا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ عملی اعتبار سے ہمیں قرآن کا دائی بننے کی توفیق عطا فرمائے، قولی اعتبار سے بھی قرآن کی دعوت دنیا کے کونے کونے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مفتی فاضل الوحید صاحب رحمہ اللہ کے مشن کی ہمیں آبیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک